بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آنے سے پہلے، ٹیبل ہونے سے پہلے شاید ناکام ہونے کا کوئی خدشہ پیدا ہو گیا یا ناکام ہو گئی ہے، اپوزیشن نے کچھ اس طرح کی باتیں ہوا میں چھوڑنی شروع کر دی ہیں، جس کا مطلب یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے، یعنی کہ اپوزیشن نے اپنی پیش بندی کے طور پر، یا جس کو ہم کہیں گے کہ جواز گھڑ رہے ہیں اپنی ممکنہ جو ناکامی ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی ممکنہ کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایک کوئی جواز گھڑنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہوا یوں ہے کہ آج یہ اس تمام اخبارات میں خبر شائع ہوئی ہے، اور یہ خبر جو ہے بنیادی طور پر مریم اورنگزیب صاحبہ، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان ہیں، انہوں نے اپنے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، وہاں سے ایک بیان جاری کیا جس کو تمام اخبارات نے شائع کر دیا، اور وہ بیان بڑا دلچسپ ہے۔ 22 گھنٹے پہلے کی یہ بات ہے۔ وہ بیان ہے کہ میں جوں کا توں پڑھ کے سنا رہا ہوں جو میرے پاس آیا ہے، کہ تحریک عدم اعتماد ہر سیاسی جماعت کا آئینی و قانونی حق ہے۔ اپوزیشن اور پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں مناسب وقت پر مشاورت سے یہ تحریک لائیں گی۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں، خوف میں مبتلا عمران صاحب پشاور میں ایک شخص جن کی حالیہ ہفتوں میں تعیناتی ہوئی ہے کے ذریعے اراکین پارلیمان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے۔ یہ وہ کہنے کا مطلب ہے ان کا، اور میں آگے بھی پڑھ کے آپ کو بات بتاؤں گا۔ اور وہ جو شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ شاید کسی کے بغض میں یہ والی بات کر رہے ہیں کہ جی کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے سر کے اوپر ہے۔ وہی بات جو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ برملا کہا کرتے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ارادے ہوتے ہیں، جو ان کے پلانز ہوتے ہیں، وہ مہینوں کے نہیں ہوتے، ہفتوں کے نہیں ہوتے، وہ دہائیوں کے ہوتے ہیں، وہ سالوں کے ہوتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر کے اوپر ہے وہ ان کے سر کے اوپر آ جائے۔ اپوزیشن کو وہ یوں طنز فرمایا کرتے ہیں، اور یہ برملا طنز فرمایا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ ان کے سر کے اوپر نہیں آئے گا، ان کے گریبانوں تک ضرور آئے گا۔ تو بیسیکلی جو آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، وہ جو باتیں کہا کرتے تھے یا کیا کرتے تھے کہ جی کہ جب کسی اپوزیشن کی لیڈر کی طرف سے یہ ویسے تھوڑی جی یہ ہے، یہ رہی ہے تھوڑی جی، ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپ یہ سائیڈ لینے والی بات ہے، کہ اپوزیشن کا کوئی رہنما اس طرح کی بات کر دے تو فوراً جواب آتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ جی کہ آپ بتا دیں یہ مطلب یہ کون کر رہا ہے۔ وہ پھر خفیہ طریقے سے بھی کسی افسر نے نام لیے بغیر جب کہا تھا جناب آصف زرداری نے کہ ہمیں فون آتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ جی فرماتے ہیں کہ کوئی فارمولہ پیش کیا جائے عمران خان سے جان کس طرح چھڑانی ہے، تو پھر وہ کسی نے نام لیے بغیر انصار عباسی صاحب کو فون کر کے کہا کہ ان کو کہیں کہ نام بتائیں ان کا۔ تو اس طرح کی باتیں تو اس وقت سامنے آتی ہیں اور کہی جاتی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست میں ملوث نہیں ہیں، ہمیں نہ گھسیٹا جائے اس میں۔ لیکن جب گورنمنٹ سائڈ کے سے اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے سر کے اوپر ہاتھ ہے، ہمارے جناب وہ سیم پیج ہے، یا اگلے 5 سال بھی پورے کریں گے، اس طرح کی جب باتیں کی جائیں تو پھر کسی ادارے کی طرف سے کوئی وضاحت سامنے نہیں آتی۔ تو بڑا متعین الزام انہوں نے عائد کیا ہے کہ پشاور سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ فون کروا رہے ہیں، اور وہ فون کروانا فوری طور پر بند کر دیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی سیاست میں ادارے کو گھسیٹنے کی وجہ سے پہلے ہی ادارے کی ساکھ جس قدر متاثر ہوئی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ باز نہ آئے تو ہم ان صاحب کا نام لینے پر مجبور ہوں گے۔ آپ سیاست کے میدان میں سیاسی انداز میں مقابلہ کریں۔ عمران صاحب، یہ غیر آئینی حرکتیں آپ کے خوف اور شکست کا واضح ثبوت ہیں، جس کی وجہ سے ادارے کے حصے میں بدنامی آ رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بدنامی کس کے حصے میں آ رہی ہے، کس کے حصے میں نہیں آ رہی، یہ کون صاحب ہیں جو فون کالز کر رہے ہیں، اور یہ کون صاحب ہیں جو فون کالز کروا رہے ہیں۔ تو ایک تو نام انہوں نے بتا دیا کہ وہ عمران خان صاحب ہیں جو فون کالز کروا رہے ہیں اور پشاور سے کروا رہے ہیں۔ اب وہ اشارتاً بات کر رہی ہیں، اشارتاً بات کرنے کا مطلب جو ہے وہ جو بھی نکلتا ہے، پہلے میں تھوڑا سا اس حکومت کو، عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ فوری طور پر جو انہوں نے قانون، یعنی جو آرڈیننس، جو پیکا کا جو آرڈیننس ہے، جو ترمیمی آرڈیننس جو انہوں نے جاری فرمایا ہے صدر صاحب کے ذریعے،
اس کے جاری ہوتے ہی دوسرا بڑا شکار ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے جو فیک نیوز پھیلا رہا ہے. تو عمران خان صاحب کو چاہیے، پہلا تو فیک نیوز کا نہیں تھا، پہلا تو تضحیق کا تھا کہ نہ کوئی گنڈا، نہ تویز، نہ گنڈا، نہ فلاں اور پیر چلے گا، بلاول کا تیر چلے گا. سعید غنی صاحب نے یہ والی بات کہی ہے. تو سعید غنی صاحب جو ہیں وہ پبلک آفس ہولڈرز یا جو پرسنالٹیز ہیں پاکستان کی سلیبریٹیز، ان کو جناب وہ ان کی تذلیل کہہ لیں یا ان کو کہہ لیں کہ ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جن کا کام سیاست میں نہیں ہے ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے خلاف وہ جو پولیٹیکل سلوگن ہے وہ قائم کر رہے ہیں، نعرے بنا رہے ہیں، نئے دریافت کر رہے ہیں. ایک تو یہ تھا، میں نے کہا تھا کہ جی کہ ان کے خلاف تو فوری طور پر مقدمہ بنتا ہے، ان کی فوری طور پر گرفتاری آپ کو عمل میں لانی چاہیے. اب دوسرا موقع محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے فراہم کر دیا ہے، ایک فیک نیوز، مبینہ فیک نیوز. میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ انہوں نے نام نہیں لیا، اگر نام لیا بھی ہوتا تو بھی یہ فیک ہی نیوز ہونی تھی، کیونکہ پاکستان کی اشرافیہ یا جو حکمران ہوتے ہیں ان کے خلاف آپ سچ بھی بولیں تو جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تب تک جو ہے وہ، ثبوت بھی ہو تو کون مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا. تو یہ ایک فیک نیوز مریم صاحبہ نے پھیلائی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کی گرفتاری بنتی ہے، پیکا کے تحت ان کو گرفتار کرنا ضروری ہے، ادروائز تو یہ کام نہیں رکے گا. ادروائز تو پاکستان کے افسر جو ہیں وہ تو نکرے لگ کے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری ادا نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا مریم صاحبہ کو نشان عبرت بنانا چاہیے، اور پھر ان سے پوچھیں کہ کیڑا افسر ہے، کیونکہ پشاور میں لا تعداد افسر ہیں. پشاور جو ہے وہ کے پی کے صوبے کا، یعنی کہ خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے اس کا وہ کیپٹل ہے. اس میں چیف منسٹر صاحب بیٹھتے ہیں. چیف منسٹر صاحب کے نیچے پوری ایک ہیرارکی ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ کی ہیرارکی ہے، چین آف کمانڈ ہے کہ جناب پرنسپل سیکرٹری سے لے کے چیف سیکرٹری صاحب، چیف سیکرٹری کے نیچے ہوم سیکرٹری اور پتہ نہیں کیڑے انفارمیشن سیکرٹری اور پتہ نہیں کیڑے سیکرٹری نیچے آتے ہیں، ہیلتھ سیکرٹری. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا افسر ہے جس کی مریم صاحبہ بات کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جن کے حالیہ ہفتوں میں تعیناتی ہوئی ہے. اچھا، اب یہ بے شمار افسر ہوں گے اس طرح کے جن کی حالیہ ہفتوں میں تعیناتی ہوئی ہوگی. تو مثال کے طور پر ہوم سیکرٹری بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور پھر کیا کہہ لیں چیئرمین وابڈا جو ہے وہ بھی ایک بڑا افسر ہے، وہ وہاں پر نہیں ہوتے. ادروائز ان کی طرف سے مطلب وہ مروب کرنے والی دھمکی جو ہوتی ہے کہ پریشرائز کیا جا سکتا ہے کہ جناب کہ وہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ نے اگر عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دیا یا ان کے حق میں ووٹ کاسٹ نہ کیا اور جو اپوزیشن ہے اس کی تحریک کو ناکام نہ بنایا اور اپنا کردار ادا نہ کیا تو آپ کے گھر کی بجلی کاٹ دی جائے گی. یہ دھمکی تو سمجھ میں آتی ہے. باقی پشاور میں جتنے افسر بچتے ہیں وہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے صوبے کے علاوہ کہیں اور مطلب لاہور کے، کراچی کے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. بالکل نہیں ہو سکتے. مطلب ہوم سیکرٹری نہیں ہو سکتا لاہور میں آ کے، وہ بیچارہ کیا کر لے گا. اچھا، اور کون افسر ہے؟ پرنسپل سیکرٹری سی ایم کا کیا کر لے گا؟ ماسوائے ان کے پشاور میں کتنے قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، تو وہ جتنے بھی حلقے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے تحریک عدم اعتماد میں. یہ تو بڑے لیول کے اوپر کام کرنا پڑے گا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مریم صاحبہ اتنے افسروں کو بدنام کر رہی ہیں تو سیدھی طرح نام لے دیتی ہیں یار کہ فلاں بندہ ہے. اب سمجھ آ رہی ہے ہمیں کہ کیڑا بندہ ہے، کس افسر کی طرف ان کی اشارہ ہے اور وہ کس کی بات کر رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمت کرتی، نام لے لیتی. نام لینے میں پھر کیا حرج ہے؟ اب وہ میرا مطلب ہے، اب ہمیں بھی تو میرا مطلب ہے کہ وہ باولے کتے نے نہیں کاٹا ہوا کہ وہ نام نہیں لے سکی اور ہم نام لے دیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ یہ پیش بندی بھی ہو سکتی ہے اپوزیشن کی کہ جی کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کر سکتے. اول تو لا نہیں سکتے، لے آئیں گے تو کامیاب نہیں ہوگی، تو لہٰذا کسی کے اوپر ملبہ ڈال دیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ یا پشاور سے ایک شخص ہے جو جناب وہ بیٹھ کے فون کروا رہا ہے ہمیں. تو بہرحال وہ اگر میں ماضی کے حوالے سے بات کروں، ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اس بات کو کہ اپوزیشن اپنی وہ سیانی بلی کھمبا نوچے والی مثال نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو پیش بندی کے طور پر کوئی جواز نہیں گھڑ رہی. واقعی کوئی فون آ رہے ہیں، اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں تو پھر پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو، یہ ہوا میں تیر چلانے سے، اور پھر یہ جگرا لانا پڑے گا آپ کو
کہ آپ کو وہ جو فون آتے ہیں وہ ان کو ٹیپ کر کے سنانے پڑیں گے, لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ جی یہ فون آ رہے ہیں اور وہ فون کروا رہے ہیں, اور وہ جو اب جو اپنے سابقہ عہدے کے اوپر نہیں ہے, نہ ہونے کے باوجود اتنے پاورفل ہیں کہ وہ سر انداز ہو رہے ہیں. ان کے متعلق بہت سی خبریں پہلے بھی آ چکی ہیں. کسی نے کہا کہ جی کہ انہوں نے پشاور کے کہیں ایک سرکاری جو ہوتا ہے وہ مطلب کیا اس کو کہتے ہیں, میس مس کہتے ہیں غالباً, اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے, وہاں پر کوئی ملاقاتیں کی, اور کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ وہ اپنے سابقہ ماتحتوں کو فون کر کے ہدایات بھی دیتے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ وہ کبھی کبھی وہ اسلام آباد آنے کی بھی فرمائش کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوا کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمائش کر کے جو ہے وہ ان کے باس کو فرمائش کی, اس افسر کے باس کو ڈائریکٹلی, کہ جی کہ وہ پائیں بلاؤ نا ذرا, بڑے دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی. تو وہ ان کو بلایا اور پھر ملاقات کی, اور بھری محفل میں ملاقات کی ان سے, اور وہی ان کے منظور نظر ہیں وزیر اعظم صاحب کے. اور وہ جناب انہوں نے جو ملاقاتیں کیں بتائے بغیر یا کچھ لوگوں کو بلا کے, تو وہ تصویریں بھی جاری ہو گئیں, اور وہ تصویریں ان کے جو امیجیٹ باس ہیں ان کے پاس بھی پہنچ گئیں, اور ان کو کہہ دیا گیا کہ تم نے ہینکی بینکی کی تو پھر وہ اس طرح کی میں جناب چھڈاں گا نہیں. اور پھر یہ بھی خبر, بلکہ ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ جو صاحب ہیں جو پشاور سے بیٹھ کے فون کر رہے ہیں, جن کا مریم اورنگزیب صاحبہ نام نہیں لے رہی, ان کے جو امیجیٹ باس ہیں وہ ان دنوں پاکستان میں موجود نہیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کی عدم موجودگی کا کوئی جو ہے کہ ذرا شغل لگا لیا ہو کہ یار کہ چلیں وہ نہیں ہے تو مارجن لے لیں, فائدہ اٹھا لیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور مطلب یہ کہ مجھے اپوزیشن کے اوپر ترس یہ آ رہا ہے کہ اگر اب آپ کو ایک سابقہ عہدے دار بھی آپ کے اوپر, آپ کی تحریک عدم اعتماد کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے, تو پھر سر کوئی اور کام کر لو. تحریک عدم اعتماد کو بھی چھوڑیں, سیاست کو بھی چھوڑیں, کوئی پنچر لاؤ سائیکلانو. مریم صاحبہ جو ہیں وہ کوئی کافی شاپ بنا لیں, مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات کر رہا ہوں, کافی شاپ وہ بنا لیں. مریم جو ہیں ہماری کیا کہتے ہیں ان کو, مریم نواز صاحبہ, وہ جائیں, میرا مطلب ہے وہ بڑے کام کر سکتی ہیں, ان کی ویسی انڈسٹریلسٹ کی بیٹی ہیں, کوئی نہ کوئی انڈسٹری چلا سکتی ہیں, اس طرح کے کام کریں. یہ سیاست ان کے بس کا کھیل نہیں ہے. پھر اگر انہوں نے ایک سابقہ افسر کے ٹیلی فونوں کے اوپر بھی پریشان ہونا ہے, اور ان کو لگ رہا ہے کہ جناب کہ ہمارے جو مطلب ارکان ہیں وہ ان کے ٹیلی فونوں سے مروب ہو جائیں گے, دباؤ میں آ جائیں گے, اور تحریک عدم اعتماد میں اپنا رول پلے نہیں کر سکیں گے, تو پھر چھولے ڈالو سر. پھر یہ جناب یہ بڑی جگہ ہے پاکستان میں پڑی ہوئی, کوئی مطلب اس طرح کے کام کریں جا کے. یہ سیاست آپ کے بس کا کھیل نہیں ہے, ختم ہوتی جا رہی ہے, آپ کے بس سے باہر کی چیزیں ہیں یہ. تو لیکن اگر آپ واقعی سیاستدان ہیں تو پھر اس کا بھرے میدان میں, کھلے میدان میں مقابلہ کریں. یہ کیا جی کہ وہ صاحب وہ اشاروں کے نایوں میں بات, یہ تو غریب صحافی کرتے ہیں بات اس طرح کے, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ راتی چکے جانا ہے. آپ کو تو یہ بھی خوف خطرہ نہیں ہوتا انٹل انلیس کہ کوئی آپ کے کرپشن کے کیس نہ بنے ہو, تو اس کے علاوہ تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو یہ صحافیوں, آپ سیاستدان ہیں, سیاستدانوں والا بیہیو کریں. مریم اورنگزیب صاحبہ سے میں یہ والی بات کر رہا ہوں. اور سیاستدان جو ہیں وہ یوں اشاروں کرایوں میں نہیں باتیں کرتے, یہ صحافیوں والے جو ہے نا وہ کریکٹر کرنا چھوڑ دیں. تو باقی جو ہے کہ پتہ یہ بھی چلا ہے, اب میں آپ کو تھوڑی سی کہہ لو کہ انسائٹ دینا چاہ رہا ہوں, کہ پتہ یہ بھی چلا ہے کہ جی کہ اثر و رسوخ پایا جاتا ہے, اور پتہ یہ بھی چلا ہے کہ بہت کچھ جو ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے. تو اس سے زیادہ اگر مریم اورنگزیب صاحبہ کی اوقات اور مجال نہیں ہے, تو میں تو ایک 2 ٹکے کا صحافی ہوں. میری کیا اوقات, میری کیا مجال کہ میں اتنے بڑے لوگوں اور اتنے بڑے جو فورمز ہیں ان کے اوپر جناب انگلی اٹھاؤں, اور میں جناب چیمپئن بننے کی کوشش کروں کہ میں پتہ کرایا, اور جناب وہ کوئی بندہ ہے جس کا اثر رسوخ اتنا ہے کہ جو موجودہ کے اوپر بھی جناب حاوی پڑا ہوا ہے, جو اپنے امیجیٹ باس کو بھی جناب, یہی مطلب ہے نا پھر. تو فیک نیوز جو میں نے پہلے بات کہی تھی, اگر عمران خان صاحب کو یہ فیک نیوز لگتی ہے تو یہ بڑا سنہری موقع ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کا, کیونکہ وہ یہ والی بات کر کے کچھ کہہ لیں کہ ریاستی اداروں کے ڈسپلن
کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کو جو ویسے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست میں ملوث کرتے ہیں تو ادارے جو ہیں وہ بدنامی ان کے حصے میں آتی ہے. تو ان کی اس بات سے بھی جو ہے وہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ دو سادہ الفاظ میں کہوں یا جس کو ہم کہتے ہیں بالفاظ دیگر یا اس کی جو پولیٹیکل کانوٹیشن ہے, جو اصل وہ بات کہنا چاہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کسی صاحب کی اپنے ادارے کے اوپر کمانڈ نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا الزام ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر جو عمران خان صاحب ہیں وہ ہمت کریں تو وہ جناب مریم صاحبہ کو کوئی 14-15 سال کی سزا تو سنا سکتے ہیں. تو مریم صاحبہ یا تو پھر کھل کے بات کریں یا پھر فیک نیوز کے کیس کے لیے تیار ہو جائیں. اور آپ کے لیے یہ عرض ہے کہ یہ ٹکوسلے ہیں, یہ کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, کہ آپ سے کام کم ہوتا کوئی نہیں اور بڑا ہی آپ نے بڑ مار دی ہوئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی, ناکام ہو جائے گی, فرق کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے اور اگلے سائیں مضبوط ہیں. اس کا مطلب یہی نکلتا ہے. وہ مطلب وہ جو کہنا چاہ رہی ہیں اگر آپ میرے بس میں ہو میں وہ کھل کے آپ کو سمجھا سکوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ایک بندہ, وہ جو کہا تھا نا اپنا کیا نام تھا جی ان کا, علی احمد کرد صاحب نے, ایک 22 کروڑ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کر دیتا ہے, غلام بنا دیتا ہے. تو وہ ایک ٹیلی فون کرنے والا پوری کی پوری اپوزیشن کو آگے لگا رہا ہے. تو پھر کوئی اور کام کرو سر, یہ آپ کے کام بس کا نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. اور آپ یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو تحریک عدم اعتماد لے کے آنا چاہ رہے تھے, لے کے آ رہے تھے, لیکن وہ بالکل وہی بات ہے, ہم تو انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن پولیس والے ہمیں مارتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کا ایک تھا نا یوتھیا اسلام آباد میں, پرانی بات ہے, وہ اس کا کلپ نہیں پڑا ہوا ہے کہ جی کہ وہ, بلکہ میں کوشش کروں گا کہ پروڈیوسر صاحب آپ کو سنا بھی دیں. سر آپ دیکھیں ہمیں اپنی پولیس مار رہی ہے, ہم انقلاب کیسے لائیں گے؟ آپ بتائیں, آپ میڈیا والے ہیں, آپ ہمارے ساتھ اگر ہوں گے تو تب انقلاب آئے گا. اگر پولیس والے ہمیں ماریں گے نہیں تب انقلاب آئے گا. اب دیکھیں عمران خان, اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بہت امیر بندہ ہے, وہ اوپر کھڑا ہوا ہے, وہ بھی جلسے دے رہا ہے, اس کو بھی دھکے لگ رہے ہیں. ہر بندے کو لیفٹ رائٹ سینٹر دھکے دے رہے. یہ میرے بھائی گرمی میں خراب ہو گئے, ہمیں کوئی ضرورت ہے یہاں آنے کی؟ کہ جی کہ یہ پولیس والے ہمیں ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لے کے آئیں گے؟ تو وہی گل ہوئی کہ وہی بات کہ آپ کو جب ٹیلی فون آئیں گے تو ہم جو ہے تحریک عدم اعتماد کس طرح لے کے آئیں گے, کس طرح کامیاب کریں گے. اور سر کوئی اور کام کرو, یہ آپ کے کام بس کا نہیں ہے, موجاں کرو. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.